السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ طبل جنگ بج اٹھا ہے اور چیزیں خطرناک صورتحال اختیار کرنے جا رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے یہ بڑی کوشش کر کے کہ پرامن احتجاج اور کوئی مذاکرات یا کچھ ان کو الارمنگ سچویشن بتا کے کچھ ملکی حالات شاید دیکھ کے یہ کچھ باز آ جائیں، لیکن ان کو اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ ملک بھی برباد کریں گے، عوام کو بھی زچ کریں گے اور جائیں گے بھی نہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ وہ جس طرح ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی آگے سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ ایک تو پہلے ان کو مقصود تھا کہ 1.5 یا سال پورا کھینچ کے لے جائیں 2023 تک۔ اب وہ ایک اگلا سٹیپ جو انہوں نے لے لیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو آؤٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن آج لڑیں یا سال کے بعد یا 2 سالوں میں، ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ اب ہم ووٹ کے اوپر دھوکہ بھی نہیں دے سکتے۔ ایک ہوتا ہے نا جی کہ دوسرے کو 50,000 ملے تو ہمیں 40,000 30,000 بھی مل جائیں تو دھاندلی کر کے ہم 55 بنا لیں۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ہوں گے کلین بولڈ اور جھرلو پھرے گا ہمارے خلاف، کسی نے ایک ووٹ بھی نہیں ڈالنا اور بلکہ ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ ان کو ہو گیا یقین، پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی۔ نون لیگ کو تو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ اب دھاندلی سے بھی ہم الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اب صرف ان کے پاس لے دے کے چارہ یہ رہ گیا کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو آؤٹ کریں، عمران خان کو نااہل قرار دیں، پھر ہم الیکشن اس طرح کرائیں جس طرح ہم اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وفاقی حکومت میں، کہ نہ کوئی اپوزیشن، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ بتانے والا، جس طرح کا دل چاہے قانون بناتے جاؤ، بل پاس کرواتے جاؤ اور جو جھٹکے لو اور این کے نیچے پھینکو اسپیکر صاحب کی، اور اپنی مرضی، اپنے کیس شیس ختم، قوانین ختم، انصاف، ججوں کو آنکھیں دکھاؤ اور دھوکہ دو، لوگوں کو ڈراؤ، عوام کو ساتھ ساتھ۔ یہ پوری اسٹریٹجی یہ ہے۔ اب آپ خاص طور پہ یہ دیکھ لیں، پھنس خود گئے کہ ان کے تو نکل رہے ہیں اب فارن فنڈنگ کے جو کہ خطرناک کیس ہے کہ باہر کی گورنمنٹس نے ان کو فنڈ کیا ہوا ہے۔ یہ اسامہ بن لادن سے فنڈنگ جو ہے، ایک جو انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہے، اس سے نواز شریف صاحب، بی بی صاحبہ کی وہ تقریریں اگلوں نے سنا دی ہیں، اور یہ بھائی جان جو ہمارے بلاول صاحب ہیں یہ تقریریں کرتے رہے ہیں کہ جی ٹیررسٹوں کی فنڈنگ ہے اس جماعت کو اور نواز شریف کو۔ تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور ادھر زرداری صاحب جو ہے ان کو بھی باہر سے فنڈنگ ہوئی، اتنے ڈالر سوال ہو گیا۔ سب سے زیادہ بری طرح پھنس گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ ان کی تو سعودی عرب سے ہم سنتے تھے لیبیا والا جو کیس ہے، جو کہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل پاشا نے پارلیمنٹ میں بتایا تھا کہ ان کو لیبیا کی فنڈنگ ہے، اور لیبیا وہ ملک ہے جس کے اوپر چڑھائی کر کے امریکہ نے تہس نہس کر دی اس ملک کو۔ اب جب یہ فارن فنڈنگ تو اصلی یہ ہے جو یہ پارٹیاں لیتی رہی ہیں آج تک، مختلف حکومتوں سے پیسے لیتی رہی ہیں، کبھی سعودی عرب سے لے لیے، کبھی امریکہ سے پیسے لے لیے، کبھی، کیونکہ امریکہ نے ہی، عمران خان صاحب نے تو نام نہیں لیا لیکن پہلے کسی جگہ پہ کسی نے نام لیا تھا کہ انہوں نے، امریکیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو پیسے بھی دیں گے جس طرح ہم دوسری پارٹیوں کو دیتے رہے، اور اس میں زرداری صاحب ہوں گے میرے خیال میں، ان کے تعلقات زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے ہی ان کو یہاں پہ ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی، انہوں نے ہی ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے نکال کے بھیجا تھا، ایک قاتل کو، تو یہ اتنے قریب تو ان کے وہی ہیں، اب بھی لگ رہا ہے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں پارٹیاں جو ہے نا یہ بری طرح پھنس گئی ہیں اسی اس میں، اور اس کے ساتھ پیرلل یہ تو وہ کریں گے کہ ان کے کورٹس میں جائیں گے یا جوڈیشل کمیشن میں جائیں گے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی، لیکن اصلی جو کام اب انہیں یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب وہ جو ہے وہ سارے رجسٹر کھل رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے فیصل آباد کے، جو کچھ ان کے اوپر الزامات ہیں یا مقدمے ہیں، اس کے علاوہ جو زمینوں پر قبضے اور ملوں پر قبضے اور قبضوں چھڑوانے، قبضے کروانے، ان کے بہت سارے وزیر ان کاموں میں ملوث ہیں، وہ سب وزراء کے نکلیں گے۔ اس کے علاوہ جاتی عمرہ کی جو اراضی کے کیسز ہیں وہ ان کو سپیڈ اپ کیا جائے گا، اور پھر اسپیشلی وہ ریکارڈز منگوا لیے گئے ہیں یہ جو ماڈل ٹاؤن والے، اس میں تو شاید شہباز شریف صاحب بھی نہ بچیں اور رانا ثناء اللہ جو ہے، کیونکہ مظلوموں کا خون ہے نا، وہ آخر جائے گا تو صحیح، اس کی وہ بولے گا تو صحیح، وہ خون جو ہے وہ چھپایا تو نہیں چھپایا جا، کب تک چھپائیں گے آپ؟
وہ تو اللہ کے ہاں بھی نہیں چھپایا جا سکتا، اس کی سزا وہاں بھی اور یہاں بھی ہے۔ تو میں بار بار یہ کہتا رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ ہاتھ والا رکھیں، نہ کریں، آپ بری طرح پھنس جائیں گے۔ اور اب یہ پنجاب کے اوپر، پنجاب کے اندر ان کے ایک ایک جو ہے نا چھوٹی سے چھوٹی، کیونکہ انہوں نے ساری یہ کوششیں کی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ جو اینٹی کرپشن تھا اس کو لگا دیا تھا کہ جس کسی محکمے نے بھی عمران خان کا کوئی پروجیکٹ کیا ہے، پی ایچ اے جنہوں نے جا کے میں یہ نیوز بریک کر رہا ہوں کہ جنہوں نے جا کے یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ یہاں راوی کے کنارے پتہ نہیں 10 لاکھ یا کتنے لگائے تھے درخت، ان کے اوپر کسی کوئی پکڑ لیا کوئی ٹھیکیدار کہ جس نے جو دیا ہوا تھا پیچھے کوئی ان کو اپنا پروفائل کوئی کہ جی میں یہ ہوں وہ ہوں، میں وہ غلط نکلا، تو انہوں نے پورے محکمے پر چڑھائی کر دی پی ایچ اے کے اوپر۔ اور یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اینٹی کرپشن کے لوگ، 2-3 بندے جو تھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ، انہوں نے رشوتیں نہیں ان کو مجبور کر کے بیچاروں کے، وہ پی ایچ اے والوں کے نرخرے پہ انگلی رکھ کے انہوں نے رشوتیں نہیں، یہ کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو جبار صاحب تھے جو یہاں سے چلے گئے، انہوں نے شاید پھر اس میں کچھ مداخلت کی اور کچھ کر رکھا کہ یار یہ ظلم تو نہ کرو کہ ان لوگوں کو ایک ٹھیکیدار نے کوئی اگر اپنا پروفائل غلط دیا تو اس کو پکڑو، اس کو تو پیمنٹ ہی نہیں کی پی ایچ اے نے، تو پیمنٹ ہو جاتی اسے تو پھر پی ایچ اے کو آپ مورد الزام ٹھہراتے، یہاں سے تو پیمنٹ ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ انہوں نے ایک ایک محکمے کو اس طرح گھیرا ہے۔ اور پھر جس طرح یہ لوگ اندر گھسے، دیواریں پھیلان کے پولیس کے ذریعے جو بدماشی کرائی گئی اور جو کرائم پولیس کے ذریعے کروائے گئے کہ شاید پولیس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اب وہ سارے ایک ایک کر کے عوام بھی اس انتظار میں۔ دیکھیں بات سنیں، اگر آج لیڈر، آج عمران خان یا چودھری پرویز الہی عوام پر ہونے والے ظلم اور پولیس گردی کا کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے تو کل کو ان کے لیے کون مارے کھائے گا، کون باہر نکلے گا؟ یہ تو کروشل ہے ان کے لیے۔ وہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں لوگ، مائیں، بچے، باپ، بوڑھے، بہن، بھائی، کہ جی ہمارے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس کا انصاف دیں ہمیں۔ تو یہ اب سارے جو ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آگے آپ کو نظر آئیں گے، سارا قانونی کارروائیاں ان کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور ایک اہم ترین بات جس کی طرف عمران خان صاحب نے، پھر 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمشنر جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، یہ نیوٹرلز نے کہا تھا کہ جی یہ اس کو آپ رکھ لیں، آپ دونوں چونکہ متفق نہیں ہو رہی پارٹیاں، اپوزیشن اور گورنمنٹ، تو آپ یہ بندہ ہم دیتے ہیں، اس کو آپ کر لیں۔ تو جب وہ نام اس کا آیا تو اس وقت بڑا شور مچ گیا، انہوں نے کہا یہ تو کرپٹ آدمی ہے اور یہ تو نون لیگ کا گھر کا فیملی کا بندہ ہے۔ تو اس وقت نیوٹرلز نے آ کے گارنٹی دی کہ نہیں، ایسا یہ غیر جانبدار رہے گا، یہ اپنی ڈیوٹی کرے گا، فرائض جو ہے وہ سر انجام دے گا، یہ کسی کی سائیڈ نہیں لے گا، نہ آپ کی، نہ نون لیگ یا کسی کی۔ لیکن وہ اب دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کھرا، جو بھی کوئی ہوتی ہے بات، کھرا جا نکلتا ہے نیوٹرلز کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھرا جا نکلتا ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنا دل جو ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ تھپ تھپاتے ہیں کہ یار ادارہ ہے، چلو یہ ہے، ان کے لوگ جو افیسر ہیں، قیادت ہے، ان سے ہم جو ہے نا صرف نظر کرتے رہیں، نہ ہی دیکھیں، اچھا ہی سوچیں۔ کھرا پھر ادھر جا نکلتا ہے کسی نہ کسی کام کا، بلکہ ہر کام کا کھرا۔ عمران خان صاحب نے ایک جو بات کی دکھ سے، اس کا میں آپ کو انالیسس بھی کر کے دیتا ہوں، ڈی کوڈ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہر روز ملک جو ہے بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ حکومت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا اور یہ ارد گرد کے لوگ، ان کا مسئلہ ملک ہے ہی نہیں، ان کا مسئلہ ان کی ذات، ان کے خاندان، ان کے اثاثے، ان کے کرائم اور ان کے کیسز ہیں۔ یہ ملک مر جائے، برباد ہو جائے، عوام اجڑ جائے، گھروں میں کھانے پینے کچھ نہ رہے، ان کا کنسرن ہی نہیں۔ اور ملک جو ہے وہ جو جس رفتار سے یہ اپنے اقتدار کو چمٹے ہوئے ہیں، اور پولیٹیکل انریسٹ ہے، جس طرح ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، ملک اکانومی لاک ہوئی پڑی ہے، اور لاک کیوں نہیں ہے، دن بدن وہ پست صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، اور کسی وقت بھی وہ رشین یو ایس ایس آر کیا تھا، رشین سٹیٹس کی طرح، وہ روس کی طرح بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گا۔ ملک ٹوٹ گیا تھا، اگر ظاہر اکانومی نہیں رہنی تو پھر کہاں گئی نیشنل سیکورٹی، اور کہاں گئی مضبوط فوج، اور کہاں گیا پورا سسٹم، سارا تو ختم ہو جائے گا۔ اور ان کو کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم مزید دیکھیں گے، اگر کچھ نہ ہوا تو پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور کیا کریں گے۔ لیکن انہوں نے نا ایک بات کی عجیب، انہوں نے کہا کہ یہ جو نیوٹرلز ہیں جو ان کو لائے ہیں، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک ڈوب رہا ہے؟ اور دکھ تھا ان کی۔ اور یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے اندر اب بھی کہیں یقین ہے کہ یار اتنا بے درد
اور اتنا بے حس اور اتنا کیا کہنا چاہیے اگنورینٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے اگنور کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ ملک سامنے ڈوب رہا ہے اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ نیوٹرلز میں یا اسٹیبلشمنٹ میں ان کا تو نعرہ ہی وطن ہے. یہ اتنا کوئی بے حس نہیں ہو سکتا کہ سامنے ملک ڈوب رہا ہے اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اب بھی ادارے کے لیے ایک جذبہ، ایک خلوص، ایک حب الوطنی اور احترام ہے اس لیے وہ سوچ ہی نہیں پا رہا. جس طرح وہ عمران خان یہ کہتا تھا نا کہ میری سوچ میں نہیں تھا کہ یہ شہباز شریف کو وزیر اعظم لگا دیں گے، کرمنل کو جس کے اوپر کیسز ہیں ضمانتی. ابھی بھی اس کی سوچ میں نہیں آ رہا. جبکہ آپ کسی پیپلز پارٹی کے سینئر پرانے آدمی سے پوچھ لیں، کسی غیر جانبدار صحافی سے پوچھ لیں، کسی خالص محب وطن آدمی سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ اب تک یہاں پہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو لے کے آئی ہے. یہ تو کوئی آج کی تھوڑی اس طرح بے حسی کا مظاہرہ کر، یہ تو کر رہی ہے پتہ نہیں جب سے پاکستان بنا ہے. یہ اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرتے. انہوں نے جس طرح کے کرمنل اور یہ سیاستدانوں کا اکھاڑ پچھاڑ، فصلی بٹیرے MNA اپنی جیبوں میں رکھنے، تھیلے میں ہنگ پارلیمنٹ لے کے آنی، پھر ایک آنی تو دوسرے کے خلاف جلوس، وہ آئی تو اس کے خلاف جلوس، پھر ہر 3.5 سال بعد ٹھڈا مار کے یہ ملک کو اس حالت تک انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ برباد ہو جائے گا. شاید ان کو وہ ویژن ہی نہیں، ان کا بصیرت ہی نہیں، یا شاید احساس نہیں، یا خود ان کو کوئی پرواہ نہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب ابھی بھی اس دکھ میں ہیں کہ یار ان کو نہیں نظر آ رہا. تو جب یہ کسی نظریاتی محب وطن سے پوچھیں جس کو پاکستان سے پیار ہے، جان تک قربان کرنے کا سچا جذبہ ہے، اور کسی ایسے آدمی سے پوچھیں کہ جو ان کی پچھلی ہسٹری پوری 70 سالہ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ بتائیں گے کہ ملک ایک ٹوٹ گیا. پہلے ملک ہمارا آدھا ہو چکا ہے اور اس میں بھی سارا کھرا ان کی طرف نکلتا ہے. یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہونی، کئی بار ڈوبا ہے اور بھیک مانگ کے کشکول لے کے کسی نے دے دیا. اور ایک چیز عمران خان صاحب بھول رہے ہیں کہ جو ملک دشمن ہے، پاکستان کے دشمن، وہ ابھی تک ان کا خیال ادھر نہیں جا رہا کہ ان کو کیا ملے گا پاکستان. انہوں نے تو کہا ہے جی کہ وہ چونکہ یہ اس لیے ان کو لایا گیا کہ رشیا جو ہے وہ اس کے ساتھ آتے ہی انہوں نے ختم کر دیا کچھ، اور امریکہ سے ڈر کے ان کے ساتھ معاہدے کوئی نہیں کیے. تیل ہم لے سکتے تھے، انڈیا لے رہا ہے، گندم لے سکتے تھے، گیس لے سکتے تھے. ایک چیز وہ بھول رہے ہیں. عمران خان صاحب کو وہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو ملک سے باہر ان کو جو لے کے آئے ہیں نا، وہ ایکچولی ہماری اکانومی کو برباد کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 اکانومی برباد کر کے جب ہماری معیشت برباد کریں گے، پھر وہ ہمیں قرضے اپنی شرائط پر دیں گے اور ہمیں مزید مفلوج کر دیں گے. اور ہمارے مختلف ایسٹس، جو ہماری جائیدادیں، جو پاکستان کا جو کچھ بچا کھچا ہے، جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں لے جائیں گے. پھر اللہ نہ کرے کہ وہ ہماری حفاظت کے جو ہمارے ہیں صورتحال ہے، ہمارے کوئی حفاظتی اقدامات ہیں، وہ بھی وہ لے جائیں اس چکر میں. تو یہ خوفناک، بہت ہی گہری خوفناک سازش ہے. اور عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ ایک پرامن احتجاج کرنے والا بندہ اس ملک میں، تو وہ کسی کو کوئی پرامن احتجاج کو کوئی اخلاقی ان کی پوزیشن ہی نہیں کہ کچھ سمجھے. تو بس دکھے ہوئے دل کے ساتھ ہے، لیکن ہم اپنی امید نہیں توڑیں گے. انشاءاللہ اپنے وطن کے لیے ان جرائم پیشہ لوگوں سے لڑیں گے، اور قبضہ گروپ سے اور یہ اقتدار کے جو سوداگر ہیں ضمیر فروشی، ان سے لڑائی کریں گے. ملک کو ان کی دسترس سے، ان کی شکنجوں سے، ان کے پنجوں سے انشاءاللہ بچائیں گے. عمران خان بھی پرعزم ہے، عوام بھی پرعزم ہے. تو کوئی بات نہیں، مشکل وقت آ جاتے ہیں، لیکن اسی مشکل کے بعد اچھا وقت ہے انشاءاللہ. لاہور ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں. بہت شکریہ.